بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو یوٹیوب چینل وائس آف ٹروتھ وی او ٹی میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج 6 اگست ہے اور اتوار کا روز۔ آج کے پروگرام میں پاکستان کے بارے میں پہلے کچھ بات کی جائے گی اور اسی طرح پھر مغربی افریقہ کے ملک نائجر کو اتوار 6 اگست تک جو الٹیمیٹم دیا گیا تھا اس کے بارے میں جو صورتحال ہے اس کا کچھ ذکر کیا جائے گا۔ تاہم ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ جو ریل گاڑی ہزارہ ایکسپریس کو نواب شاہ کے قریب حادثہ پیش آیا ہے اور جو اب تک بھی رپورٹس ہے اس کے مطابق اس حادثہ میں درجنوں اموات بھی ہو چکی ہیں اور تقریباً 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی مغفرت فرمائے اور جو زخمی ہیں ان کو جلد صحت عطا کرے، اور اسی طرح جن خاندانوں پہ یہ قیامت ٹوٹی ہے ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ ناظرین، انگریزی میں ایک لفظ ہے انڈیکیٹر، جس کو سادہ اردو میں سمجھنے کے لیے اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ اب بعض اشارے حالات کے سمجھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی جگہ سے اگر دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے تو سمجھ آتی ہے کہ پھر جس جگہ سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں شاید آگ لگی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کے جو سیاسی سرکس کے رنگ ماسٹر ہیں وہ جو شروع سے چل رہے ہیں، تو ایک گزشتہ سبکدوش ہونے والے رنگ ماسٹر نے ایک دفعہ عمران خان سے کہا تھا کہ میرے بعد جو اس سیاسی سرکس کا رنگ ماسٹر آئے گا وہ جو تمہارے ساتھ کرے گا تو پھر تمہیں میں بہت یاد آؤں گا کہ میرا تمہارے ساتھ کیا وتیرہ تھا اور نئے کا کیا وتیرہ ہے۔ اب سنا ہے کہ اپنی گرفتاری کی پہلی رات جو عمران خان نے اٹک جیل میں گزاری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تہجد بھی پڑھی۔ اب پڑھی یا نہیں، لیکن اگر اپنا شنید ہے اور یہ سمجھا جائے کہ پڑھی ہوگی تو میرے خیال میں تہجد کے دوران انہیں جو سبکدوش ہونے والے پچھلے رنگ ماسٹر تھے پاکستان کے سیاسی سرکس کے، ان کی یاد تو بہت آئی ہوگی۔ اب پاکستان کی ساری تاریخ اس بات کی دہائی دے رہی ہے کہ اس ملک پر اصل حکمرانی کسی اور کی ہوتی ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے چہرہ کسی اور کا سامنے لایا جاتا ہے۔ بہرحال پرانے قصوں کو چھوڑتے ہیں۔ جو شروع میں بات کی تھی تو بات اشاروں کی ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے، 200 کے قریب کیسز بنے، ان کے جو اہم رہنما تھے تحریک انصاف کے انہوں نے انحراف کر لیا، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، عدالت کے احاطہ سے گرفتاری ہوئی اور ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں پیشیاں ہی بھگت رہے ہیں۔ اب یہ سارے اشارے جو ہے نا وہ واضح طور پہ بتلا رہے ہیں کہ اس ملک میں چلنے والی سیاسی سرکس کے موجودہ رنگ ماسٹر عمران خان کو اپنے موجودہ یہ جو ذہنی سافٹ ویئر ہے نا عمران خان کا، اس کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر یہی صورتحال جاری رہتی ہے تو پاکستان کے سیاسی سرکس کے موجودہ رنگ ماسٹر ہر صورت عمران خان کو مائنس کر کے ہی دم لیں گے۔ اب پاکستان کے سیاسی سرکس کے موجودہ رنگ ماسٹر نے پیش بندی کے طور پر ملک کی معاشیات کو سنوارنے کے لیے بھی پیش بندی کر لی ہے۔ چند دنوں کے اندر اندر ربڑ سٹیمپ اسمبلی سے ریکارڈ نمبر میں نئے قوانین بنوا لیے ہیں۔ اب موجودہ اسمبلی کو تحلیل کر کے عبوری سیٹ اپ لایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ عبوری سیٹ اپ میں یہ جو موجودہ پی ڈی ایم ہے یہ ساری کی ساری دوبارہ موجود ہوگی، لیکن نئے چہروں کے ساتھ۔ اور اسی طرح شنید ہے کہ یہ جو عبوری حکومت آئے گی اور یہ جو
کابینہ بنائے گی یہ بھی جہازی سائز کی بنتی لگتی ہے، کیونکہ بندر بانٹ کا جو سلسلہ ہے گفت و شنید وہ ہو رہی ہے کہ کس کس کو کون کون سی وزارتیں دینی ہیں، اور یہ سب کو شامل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ کوئی اپنے آپ کو کچھ زیادہ طاقتور سمجھنا شروع نہ کر دے۔ اب جو پاکستان کے سیاسی سرکس کے موجودہ رنگ ماسٹر ہیں وہ جب چاہیں گے اس عبوری سیٹ اپ میں تبدیلیاں کرتے بھی رہیں گے، کپتان کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی جو وزیر اعظم ہوگا، اور اسی طرح کابینہ کو بھی تبدیل کر سکیں گے۔ اب یہ جو 5 اگست کو واقعہ ہوا عمران خان کے ساتھ، تو اس کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں وہ اس طرح ہی ہیں کہ جو ہمارے ملک کے سیاسی سرکس کے رنگ ماسٹر ہیں ان کے حکم پر محسن نقوی صاحب اور جو پولیس کے افسر آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب، اور اسی طرح پنجاب کے جو چیف سیکرٹری سول سرونٹ زاہد اختر صاحب ہیں، ان تینوں نے مل کے، جیسے آپ فلموں میں نہیں دیکھتے 007 ایکشن، وہ کیا ہے اور عمران خان سمیت پورے پاکستان کو چکمہ دے دیا۔ اب یہ اس چیز کا واضح طور پہ اشارہ ہے کہ سرکس کے موجودہ رنگ ماسٹر جو ہیں وہ اپنے پلان کی کامیابی کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ کئی روز تک زمان پار کی خفیہ ایجنسیوں سے مانیٹرنگ کروائی گئی، گرفتاری کی اطلاع ملتے ہی گرفتاری ڈال دی گئی۔ اعلان کیا گیا کہ علامہ اقبال ایئرپورٹ جو ہے اس کے پرانے ٹرمینل پہ جہاز تیار کھڑا ہے جو عمران خان کو اڈیالہ جیل لے کے جائے گا۔ پیمز ہاسپٹل جو ہے اس کو آرڈر دیا گیا کہ عمران خان کا طبی معائنہ کرانا ہے، آپ تیاری پکڑیں۔ آخر مومنٹ پہ آ کے موسم کی خراب صورتحال کا بہانہ بنا کر سارا میڈیا اور سارے عوام علامہ اقبال ایئرپورٹ کی طرف، ان کو بائی روڈ لے گئے۔ ادھر پیمز ہسپتال والے تیار، اڈیالہ جیل میں کمرہ تیار ہو رہا ہے، وہاں پہنچ کے دونوں طرف ہی نہ گئے، سیدھے اٹک جیل چلے گئے اور وہاں پہ طبی معائنہ کرا کے عمران خان صاحب کو کمرے میں ڈال دیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا 007 ایکشن نہیں ہے کہ پوری قوم کو، پوری میڈیا کو ایک طرف لگایا ہوا کر کچھ رہے، دکھاؤ سجی مارو کھبی۔ بالکل اس طریقے سے یہ تینوں افراد نے مل کے کل 007 ایکشن فلم دکھائی اور اس میں کامیاب رہے۔ اب تحریک انصاف کے شعیب شاہین صاحب ہیں، وہ لطیف کوسہ صاحب کو بھی لے آتے ہیں، اعتزاز حسن صاحب کو بھی لے آتے ہیں، بڑی بڑی بڑکے مار کے اچھل کود، ہم یہ کر دیں گے، یہ کل رہا ہو جائے گا، ہم وہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ کچھ نہیں ہونا۔ اب کے جو گرفتاری پڑی ہے نا، یہ پچھلی گرفتاری سے بالکل مختلف ہے۔ ججمنٹ میں باقاعدہ ان کو مجرم ڈکلیئر کر کے نااہل بھی کر دیا گیا ہے اور ایک اسپیسیفک پیریڈ کی قید کی سزا بھی دی گئی ہے اور جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اگر بفرض محال کسی طریقے سے یہ رولنگ سیٹ اسائیڈ بھی ہو جاتی ہے تو جو پیچھے پائپ لائن میں ایک لمبی لائن مقدموں کی لگی ہوئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے رنگ ماسٹر صاحب ان کو اب نکلنے دیں گے؟ وہ ایک گرفتاری اگر سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے تو دوسری گرفتاری تیار۔ یہ اب چلے گئے ہیں اور اب ان کو لگتا ہے وہیں رہنا پڑے گا، اور یہ بھی شنید ہے کہ کل رات ان کو دوبارہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ بھائی صاحب نہ آپ اپنا وقت ضائع کریں، نہ آپ اپنے آپ کو خوار کریں، نہ ہمیں خوار کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آپ اپنا یہ جو ذہنی سافٹ ویئر ہے اس کو اس کے مطابق اپڈیٹ کر لیں تاکہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ آگے چلایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا ذہنی سافٹ ویئر نہیں تبدیل کرے گا، لیکن کل گرفتاری سے پہلے جو انہوں نے قوم کو پیغام دیا، یہاں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں تو اپنے پروگراموں میں بارہا کہہ چکا ہوں، یہ قوم ایک بے ہنگم ہجوم ہے، یہ بے حس قوم ہے، اور کس قوم کے لیے آپ اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں؟ جاتے ہوئے آپ نے پیغام دیا جی میں آپ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، اور آپ کو اٹھا کے لے گئے، آپ کل سے جیل میں ہیں، کوئی عوام نے ریاکشن دکھایا ہے؟
کس عوام کے لیے آپ یہ ساری قربانی دے رہے ہیں؟ جب قوم ہی مردہ اور بے حس ہے، ان کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون حکومت میں آتا ہے اور کون حکومت میں جاتا ہے، تو کس کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں؟ اس پہ آپ جو آپ کے پاس وقت ہے جیل میں، ذرا اس پہ غور کریں اور دیکھیں کہ آپ نے آئندہ اپنا لائے عمل کیسے بنانا ہے۔ ایک گزشتہ پروگرام میں آپ کو بتلایا تھا کہ مغربی افریقہ کے ملک نائجر، یہ جو آپ نقشہ میں دیکھ رہے ہیں، یہاں منتخب صدر کا تختہ الٹ کر وہاں کے ایک فوجی جرنیل نے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر پچھلے ہفتے تنظیم ہے جس کو اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن سٹیٹس کہتے ہیں، ان کی طرف سے یہ جو فوجی جرنیل جس نے قبضہ کیا تھا اس کو نوٹس دیا گیا تھا کہ 6 اگست تک آپ کے پاس ٹائم ہے، یعنی آج اتوار مقامی وقت کے مطابق رات 12 بجے تک، کہ آپ یہ جو منتخب صدر ہیں نائجر کے، اس کو اقتدار واپس کریں، ورنہ ایکوواس کے بہاف پہ نائجیریا کی افواج، اور ابھی جو خبر آئی ہے سینیگال نے بھی اپنی افواج نائجیریا کے ڈسپوزل پر ڈال دی ہیں، کہ آپ کے ملک پر فوجی یلغار کر دی جائے گی، اور اس وقت تک یہ یلغار جاری رہے گی جب تک آپ یہ اقتدار وہ جو منتخب صدر تھے ان کے حوالے آپ نہیں کرتے۔ اسی طرح فرانس نے بھی اس ایکوواس کے یہ جو ایکشن ہے اس کی حمایت کر دی اور کہا ہے کہ بالکل ملک میں جمہوریت طور طریقے تھے، اور جمہوریت کے طور طریقوں کو اپناتے ہوئے وہاں پہ جو صدر تھے وہ منتخب ہوئے تھے، اور کسی فوجی جرنیل کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک منتخب صدر کو چلتا کرے اور خود حکومت سنبھال لے۔ اب اس سے پہلے اگر ہم ایکوواس کے ایکشن دیکھیں تو 2017 میں یہ نقشے میں آپ ایک سائڈ پہ ایک چھوٹا سا ملک دیکھ رہے ہیں، گیمبیا۔ یہاں بھی ایسے ہوا تھا کہ وہاں پہ ایک صدر جامع صاحب تھے، وہاں پہ الیکشن ہوئے، تو الیکشن میں جو ہے وہ صدر جامع ہار گئے اور کوئی اور منتخب ہو گیا، لیکن انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ اقتدار سے نہیں نکلیں گے اور وہ حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس وقت بھی یہ جو تنظیم ہے ایکوواس اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن سٹیٹس، اس نے ان کو الٹیمیٹم دیا تھا، اور پھر جب فوجیں موو کر گئیں اور گیمبیا کے بارڈر پر چلی گئیں تو فوری طور پر وہ صدر جامع صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا، اور جو نو منتخب صدر تھے ان کو اقتدار دے دیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج رات مقامی وقت کے 12 بجے جو نائجر کا وقت ہے ویسٹ افریقہ میں، اس وقت جو الٹیمیٹم دیا گیا اس کی مدت ختم ہو جائے گی، تو نائجر کے جو فوجی جرنیل اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک ایکوواس کے جھنڈے تلے مغربی افریقہ کے مختلف ممالک کی افواج کا تعلق ہے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ نائجر کے خلاف یلغار کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔ آج جب الٹیمیٹم کا وقت ختم ہوتا ہے، اگر نائجر کے یہ فوجی جرنیل جنہوں نے حکومت پر قبضہ کیا کوئی رد عمل نہیں دکھلاتے، تو پھر ہماری فوجیں تیار ہیں نائجر پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں اگلے 1-2 دنوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔